ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ الوہی داخلیت کا اظہار یونان کا بشری تجسیم کا آرٹ نہیں کر سکا، اس لیے یہ الوہی داخلیت اب عیسائی رومانی آرٹ کے اعلیٰ تر مافی میں ظاہر ہوئی۔ تخیل میں دیوتاؤں کی جنگ کے ذریعے جس طرح ماضی میں فطرت کے دیوتاؤں کی سمبلزم کلاسیکی آرٹ کے آئیڈیل میں تبدیل ہو گئی تھی، اسی طرح رومانی آرٹ کے اعلیٰ تر مافی کو بھی پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آرٹ بالکل ایک نئی فضا میں آ گیا۔ یہ مافی وہ نہیں تھا جو پہلے کبھی آرٹ میں نمودار ہوا ہو۔ اس کا ظہور پہلی بار تخیل میں نہیں، عملی دنیا میں ہوا۔ عیسائیت کے مطابق خدا انسانی شکل میں زمین پر آ گیا تھا۔ خدا نعوذ باللہ انسان کی حیثیت سے پیدا ہوا، زندہ رہا، دکھ اٹھائے اور عیسائی عقیدے کے مطابق مر گیا اور پھر مرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوتاؤں کی سمبلزم سے آئیڈیلزم کی طرف آرٹ کا جو سفر ہوا تھا، اس میں دراصل فنکارانہ وجدان نے دیوتاؤں کی جنگ دکھائی تھی۔ ان دیوتاؤں کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا اور تخیل نے ان کی تخلیق آرٹ کے لیے کی تھی، لیکن عیسائیت نے خدا کو زندہ انسانی تجسیم میں تسلیم کیا۔ اس طرح انسان میں خدا کو اور خدا میں بشری صفات کو تسلیم کر لیا گیا۔ انسان پہلے خدا کے امیج پر تخلیق کیا گیا تھا، اب خدا کو انسان کے امیج پر مان لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو بیٹے کو دیکھتا ہے وہ باپ کو دیکھتا ہے، اور جو بیٹے سے محبت کرتا ہے وہ باپ سے محبت کرتا ہے۔ آرٹ عبوری دور کو طے کر کے خود اس معافی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ پرانے اور نئے آرٹ میں واقعی بڑا فرق تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق انجیل میں جس خدا کا انکشاف کیا گیا ہے وہ خدا سچا اور واقعی ہے۔ یونان کے دیوتا تو صرف تخیل کی پیداوار تھے، ان کی مخالفتیں، ان کی جنگیں سب تخیل کی پیدا کردہ تھی۔ اگر اس خدا کو بھی فنکاروں نے پیش کیا ہوتا تو ان میں وہ سنجیدگی ہرگز نہ ہوتی جو عیسائی مذہب نے اس میں پیدا کر دی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ عبوری کیفیت آرٹ کا موضوع بنی ہے۔ ابھی حال میں کلاسیکی فن کے زوال پر نظمیں لکھی گئی ہیں اور یونانی دیوتاؤں اور ہیروز کے لیے شدید تڑپ دکھائی گئی ہے۔ ایسے اکثر نوحوں میں عیسائیت کے خلاف ایک زیریں لہر بھی موجود ہے۔ اگر کہیں یہ تسلیم بھی کیا گیا ہے کہ عیسائیت ایک برتر مذہب ہے، تو بھی کلاسیکی قدامت کو دبانے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ شلر کی نظم یونان کے دیوتا کا موضوع یہی ہے۔ فنکارانہ شعور کے ارتقاء کی وجہ سے نئے آرٹ کی فتح نہیں ہوئی، بلکہ خود
کلاسیکی آرٹ ہی کی بنیاد میں اس کی تقریب کے عناصر موجود تھے۔ لوگوں کو خارجی اور معروضی دنیا میں سچائی، اخلاق اور اندرونی شعور کی جھلک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے جب کلاسیکی آرٹ کا زوال ہونے لگا تو خود آرٹ میں اس کی مخالفت شروع ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ طنز نگاروں نے بتایا کہ خارجی حقیقت میں اندرونی سچائیاں موجود نہیں ہیں۔ ایرسٹوفینیز کی کامیڈی اسی طرح کا فن تھا، جس میں بغیر کسی غصے کے انسان کی دلچسپیوں کی تمام چیزوں میں خالص اور مزاح کی صورت میں رد عمل ظاہر ہوا۔